اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کچھ پرووربس سے متعلق پرووربس اینڈ دیئر میننگز پرووربس اینڈ دیئر میننگز یعنی پرووربس اور ان کے مطلب. پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروورب ہوتے کیا ہیں. پرووربس ہم کہتے ہیں کسی بھی کہاوت کو یعنی کوئی بھی ایسی مشہور سینگ جس کے پیچھے کوئی مطلب چھپا ہو یعنی کوئی نصیحت ہو یا کوئی سچی بات چھپی ہو. چلیں ہم ایک ایک کر کے پرووربس کو پڑھتے ہیں اور پھر ان کے مطلب بھی دیکھیں گے. نمبر 1 All good things must come to an end. All good things must come to an end. مطلب دیکھتے ہیں اس کا. All good things یعنی ہر اچھی چیز must come to an end یعنی اپنے اختتام تک ضرور پہنچتی ہے. اس کے پیچھے چھپا ہوا مفہوم اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے چھپی ہوئی کیا ایسی دانائی کی بات کی جا رہی ہے. You can't keep having good luck or fun forever. Eventually it will stop. You can't keep having good luck or fun forever. Eventually it will stop. اب یو کینٹ کیپ یعنی آپ ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. ہیونگ گڈ لک اور فن فار ایور یعنی آپ ہمیشہ اچھی قسمت کو یا جو آپ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ اپنے پاس ویسے نہیں رکھ سکتے. ایونچولی اٹ ول اسٹاپ یعنی ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اس کے پیچھے چھپا ہوا جو مفہوم ہے یہ ایک بہت گہری بات کی جا رہی ہے کہ اچھا وقت اور برا وقت ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رکا نہیں رہتا یعنی کہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2 If you can't beat them, join them. If you can't beat them, join them. مطلب دیکھتے ہیں. If you can't beat them یعنی اگر آپ انہیں ہرا نہیں سکتے, join them آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اس کے پیچھے چھپا مفہوم پڑھتے ہیں. When you try to change someone's behavior and it does not work, you might have to change instead. When you try to change someone's behavior and it does not work, you might have to change instead. یعنی when you try to change someone's behavior یعنی جب آپ کسی کا رویہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی عادات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوں and it does not work اور وہ وہاں پہ کام نہ چل رہا ہو آپ کا یعنی ویسا نہ ہو رہا ہو جیسا آپ چاہ رہے ہیں تو you might have to change instead تو پھر بہتر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدل لیں. یعنی دوسروں کو بدلنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں. یعنی کہ آپ کسی اور پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہو تو وہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. نمبر 3 One man's trash is another man's treasure. One man's trash is another man's treasure. One man trash یعنی ایک انسان کے لیے جو چیز کچرا ہے is another man's treasure وہ دوسرے کے لیے ہیرے جواہرات کے یا خزانے کے مترادف ہو سکتا ہے. اس کا پیچھے چھپا مفہوم دیکھتے ہیں. Different people have different ideas about what's valuable. Different people have different ideas about what's valuable یعنی مختلف لوگوں کے مختلف سوچیں ہوتی ہیں یا مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کے اوپر ویلیویبل یا قیمتی چیز ہونا بیس کرتی ہے. یعنی اگر کسی کے لیے ایک چیز قیمتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے لیے بھی قیمتی ہو. یعنی آپ کے جو آئیڈیاز ہیں یا جو آپ کی سوچ ہے وہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز ویلیویبل ہے یا قیمتی ہے. Number 4 There's no time like the present. There's no time like the present یعنی جیسے آپ present time کہتے ہیں ابھی جو موجودہ وقت چل رہا ہو تو موجودہ وقت کی طرح کا کوئی وقت نہیں ہوتا. مطلب دیکھتے ہیں اس کا. If you need to do something, don't wait until later, do it now. یعنی ابھی جو وقت چل رہا ہے وہ سب سے بہتر ہے اور if you need to do something یعنی اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو don't wait until later آپ بہت دیر تک انتظار نہ کریں اس چیز کے ہونے کا. do it now اور آپ ابھی وہ کام کریں.
یعنی اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحیح وقت آنے پر ہم یہ کام کر لیں گے، تو صحیح وقت کبھی بھی نہیں ہوتا. سب سے صحیح وقت جو ہے وہ آپ کا موجودہ وقت ہے. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہو تو وہ آپ ابھی کریں اور کل کے اوپر اپنا کام نہ ڈالیں. نمبر 5. Beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. بیوٹی کہتے ہیں خوبصورتی کو. از ان دا آئی آنکھ میں ہوتی ہے. آف دا بی ہولڈر یعنی بی ہولڈر یعنی دیکھنے والی آنکھ میں. تو بیوٹی از ان دا آئی آف بی ہولڈر کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں جو ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے. اب اس کا مطلب بھی کچھ تھرڈ نمبر والی پروورب سے ملتا جلتا ہے کہ ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ آئیڈیاز اباؤٹ واٹس بیوٹیفل. یعنی مختلف لوگ جو ہیں وہ ان کی سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے یا ان کی ایک آئیڈیا پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو خوبصورت سمجھیں. یعنی کہ خوبصورتی جو ہے وہ دیکھنے والے کی نظر میں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز جو آپ کو بہت اچھی اور خوبصورت لگ رہی ہو دوسرے کے لیے وہ اتنی خوبصورت نہ ہو. آگے چلتے ہیں. نمبر 6. Necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. Necessity کہتے ہیں ضرورت کو. is the mother ماں ہے of invention ایجاد کی. یعنی ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اب ہم اس کے پیچھے مفہوم دیکھتے ہیں. When you are really in need, you think of creative solutions to your problems. When you are really in need, you think of creative solutions to your problems. یعنی جب آپ واقعی نیڈ میں ہوں یا ضرورت میں ہوں گے. when you are in need یعنی جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی. you think of creative solutions to your problem. You think of creative solutions to your problems یعنی کہ آپ کوئی نہ کوئی سلیوشن اپنی پرابلم کا ضرور نکال لیں گے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز تخلیق کر لیں گے جو آپ کو اس مشکل سے نکال سکے. نمبر 7. A penny saved is a penny earned. A penny saved is a penny earned. A penny saved یعنی penny کہتے ہیں پیسے کو. وہ پیسہ جو محفوظ کیا ہو یا سیو کیا ہو. is a penny earned یعنی وہ بھی ایک طرح سے آپ کے کمانے کا حصہ ہی ہے. یعنی جو پیسہ آپ نے سیو کیا اس کا مطلب ہے وہ پیسہ آپ نے حقیقی طور پہ کمایا. آگے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں جو کہ سیم ہی ہے. Save your money. Saving money is just like making money. Save your money. Saving money is just like making money. اب save your money کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو سیو کریں کیونکہ saving money یعنی پیسوں کو محفوظ کرنا is just like making money پیسے کمانے کے مترادف ہے. نمبر 8. Familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. اب فیملیارٹی کا مطلب ہے کہ آپ ویسے تو واقف ہونا لیکن یہاں پر فیملیارٹی کا مطلب لیا جا رہا ہے کہ کہیں اگر آپ بہت زیادہ جائیں گے. بریڈز یعنی پروموٹ کرتا ہے یا جنم دیتا ہے. کنٹیمپٹ یعنی توہین کو یا عزت کے کم ہونے کو. when you are around someone for too long یعنی when you are around یعنی جب آپ آس پاس ہوں someone کسی کے for too long بہت لمبے عرصے کے لیے بہت لمبے وقت کے لیے. you get tired of them آپ ان سے تھک جاتے ہیں. and annoyed by them اور آپ ان سے چڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس کہاوت کا یا اس پروورب کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کہیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ جب آپ بہت زیادہ کہیں پر اپنا آنا جانا رکھیں گے تو وہاں پہ لوگ آپ سے ایک تو تھک بھی جائیں گے اور وہ آپ سے چڑنا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ کی توہین ہو سکتی ہے. تو آپ نے ایک لمٹ میں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنی ہے. اسی طرح اگر کوئی ہمارے گھر بھی یا ہم سے بھی ملنا جلنا بہت زیادہ رکھ دے بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دے اور ہمارے معاملات میں انٹرفیئرنس شروع کر دے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس بندے کے آنے سے چڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنی عزت بنانی ہو تو آپ نے لوگوں سے ملنا جو ہے وہ لمیٹڈ رکھنا ہے اور بہت زیادہ وقت کے لیے اور بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں رکھنا کیونکہ اس طرح آپ کی عزت کم ہو سکتی ہے. نمبر 9. You can't judge a book by its cover. You can't judge a book by its cover.
یو کانٹ جج یعنی آپ جج نہیں کر سکتے یا آپ موازنہ نہیں کر سکتے اے بک بائی اٹس کور، ایک کتاب کا اس کے کور کو دیکھ کر، یعنی آپ ایک کتاب کا کور دیکھ کر یا باہر سے اس کی ظاہری اپیئرنس دیکھ کر اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کتاب میں کیا پڑھنے والے ہیں۔ پیچھے چھپا ہوا مفہوم دیکھتے ہیں۔ Things sometimes look different than they really are. Things sometimes look different than they really are. یعنی things کہتے چیزوں کو، things sometimes look different یعنی چیزیں اکثر اوقات یا کبھی کبھی مختلف نظر آ رہی ہوتی ہیں than they really are یعنی جیسے وہ اصل میں ہوتی ہیں ویسی وہ نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اور جو چیز ہمیں جیسے نظر آ رہی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہی ہو۔ نمبر 10، good things comes to those who wait. Good things come to those who wait. Good things کہتے ہیں اچھی چیزیں، come to those ان کے پاس آتی ہیں who wait جو انتظار کرتے ہیں۔ مطلب دیکھتے ہیں اس کا ہم، be patient, eventually something good will happen to you. Be patient, eventually something good will happen to you. Be patient یعنی آپ نے صبر سے کام لینا ہے، eventually something good یعنی پھر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ کچھ آپ کے ساتھ اچھا will happen to you یعنی آپ کے ساتھ اچھا ہونے لگے گا۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے صبرا ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہو یا کوئی بھی برا وقت چل رہا ہو تو ہم انتظار نہیں کرتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم انتظار کریں، ہم صبر کریں، اور اچھی چیزیں جو ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ ہوں گی، یعنی سب کچھ بدل جائے گا اور اچھا وقت بھی آ جائے گا۔ تو یہ تھے کچھ پرووربس۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ان پرووربس کو دہرانے کی کوشش کریں اور ان کے مطلب بھی یاد کریں، کیونکہ اکثر جگہ پہ پیسج میں یہ پرووربس استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ پیسج آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو ان پرووربس کے مطلب پتہ ہوں گے۔